السلام علیکم۔ سمندری پریاں آمنہ ماہم۔ اب تک وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان باتوں کا انتظام کرتا، ظالموں سے مظلوموں کو بچاتا اور جسے سمندر کی سطح پر امن قائم کرنے کا خیال آتا۔ پریوں کے لیے یہ کام کم نہ تھے۔ امن و امان پیدا کرنا چھوٹی سی بات نہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ پریوں کے پاس وقت کی کمی نہیں اور وہ کبھی تھکتی نہیں۔ اس لیے مصروف ہو کر وہ اتنی خوش ہوئیں کہ پورے 1 مہینے تک چاندنی رات میں بھی کھیلنے کودنے کے لیے سمندر کے کنارے پر نہ آئیں۔ جب 30 راتیں لگاتار گزر گئیں اور کوئی پری باہر نہ آئی تو آخر کار بادشاہ کو فکر ہوئی کہ کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ کیا بات ہے کہ پریاں سمندر سے باہر نہیں آئیں۔ اس نے ان کی خبر لینے کے لیے اپنا الیچی بھیجا۔ الیچی سمندر میں پریوں کے پاس پہنچا، ان کا حال پوچھا اور بادشاہ کا پیغام دیا۔ پریوں نے کہا، بادشاہ سلامت کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کر دینا کہ ہمیں بھی اپنی سہیلیوں سے اتنے دن تک نہ ملنے کا بہت افسوس ہے۔ ہم کو یہاں آ کر اتنی خوشی اور اس قدر مصروفیت رہی کہ معلوم نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ آج رات ہم ضرور حاضر ہوں گے اور اب تک جو گزرا ہے وہ سنائیں گے۔ رات ہوئی تو پریاں سمندر کے کنارے پانی سے باہر نکل آئیں۔ سارا پرستان ان سے ملنے کے لیے جمع ہو گیا، اور جب انہوں نے سمندر کی تہہ کے عجیب و غریب حالات اور وہاں کی مخلوق کا ذکر کیا تو بادشاہ، ملکہ اور تمام درباری پریاں حیران رہ گئیں اور بڑی دلچسپی لی۔ بادشاہ نے کہا، تم بڑی اچھی نیک دل پری ہو، تم کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، چونکہ تمہاری مصروفیت بہت زیادہ ہے اور تمہارا رہنا بھی ٹھہرا دور دراز، اس لیے مناسب ہے کہ تم اپنا بادشاہ بھی الگ بنا لو اور لہروں کے نیچے اپنی سلطنت قائم کر لو۔ شاہی خاندان میں سے ایک شہزادہ تمہارا بادشاہ بن سکتا ہے۔ تم اس کے رہنے کے لیے ایک محل بناؤ جس میں جا کر وہ رہے اور تم پر حکومت کرے۔ سمندر کی پریاں خوش ہو گئیں۔ انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں اپنا علیحدہ بادشاہ ملا اور اپنی الگ سلطنت حاصل ہوئی۔ وہ اپنے نئے بادشاہ کے محل کی تعمیر کرنے کے لیے سمندر میں چلی گئیں۔ سمندر کی تہہ میں پہنچتے ہی پریوں نے محل کا ڈول ڈال دیا۔ 1 مہینے کے اندر ہی محل تیار ہو گیا۔ محل کے 2 دیوار چمکیلی سیب کے تھے اور اس کی چھتیں سفید باریک چاندنی جیسی ریت کی۔ دیواروں پر رنگ رنگ کی نازک نازک سمندری بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، کہیں سرخ، کہیں سبزی مائل زرد تو کہیں کرمزی۔ جتنے کمرے تھے اتنے ہی رنگ کی آرائش، تخت شاہی اور دربار کی نشستیں عنبر کی، تاج بڑے بڑے موتیوں کا۔ سفید محل کی چاروں طرف سمندر کے پھولوں کے درختوں سے آراستہ باغات تھے، جگہ جگہ فوارے جو رات دن چلا کرتے۔ رات کی روشنی کے لیے چمکتی ہوئی مچھلیاں تھیں جو ہر طرف اپنے چمکیلے جسموں سے روشنی پھیلاتی پھرتیں اور جہاں ہر وقت آ جانے کی ضرورت تھی۔